الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء الذي كان نبيا وآدم بين الدين والماء وعلى آله وأصحابه الكرماء والشرفاء والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. آمنت بالله صدق الله العظيم. صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك أصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأولين والآخرين. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھا کے مہد میں. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. میں گدا توں بادشاہ بردے پیالہ نور کا. نور دل دونا تیرا دے نال صدقہ نور کا. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. وہ مبارک تم کو نورین جوڑا نور کا. یہ جو میرو ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا. بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا. اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے نور تیرا سب گھرانا
کرام اور جملہ سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ آج دی ابن الوقار تقریب روح پرور معطر و مقدس محفل پاک بسلسلہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد پذیر ہے۔ ساڈے برادر مکرم حضرت علامہ مولانا ظفر اقبال نوری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، آپ نے انتہائی محنت کے نال اپنی محبت کا اظہار کردے ہوئے اس کا انعقاد کیتا ہے۔ دعا فرماؤ اللہ تبارک و تعالی ساڈی حاضری قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی حضور دے میلاد دے تذکرے دے تصدق دے نال ساڈی بخشش فرمائے۔ حضرات گرامی، جدوں موسم بہار آئے، درختاں تے سبزہ ہریالی آ جاندی، موسم بہار درختاں واسطے رونقاں لے کے آندا ہے، درختاں تے شادابی ہریالی سبزہ نظر آندا ہے، ہر شے خوش نظر آندی ہے۔ انجے اہل ایمان واسطے ربیع الاول شریف ایک رونق لے کے آتا ہے، اہل ایمان واسطے ایک مزہ لے کے آتا ہے۔ جس دے دل وچ اللہ دے محبوب دا پیار ہے، وہ اس ماہ دے اندر ذکر ولادت سن کے مچل جاتا ہے، ایک خاص سمانداری ہوتا ہے، ایک مخصوص حیات ہوتی ہے جس میں وہی محسوس کر سکتا ہے جیڑا اس ماحول دے نال متعلق ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ساڈی اس محفل نو اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور حضور دا ہمیشہ واسطے ذکر خیر کرتے رہنے دی سانو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مقدس مبارک لا شک لا ریب کتاب ارشاد فرمایا، قل اے میرے حبیب اقدس آپ فرما دیجیے، بفضل اللہ و برحمتہ، کہ اللہ دے فضل اور اس دی رحمت دے فلیفرحوا خوشیاں کرو، ہوا خیر مما یجمعون، ایک خیر اور بہتر ہے اس کو جڑا وہ مال جمع کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، جدوں کائنات عالم وچ نظر دوڑائی، غور و فکر کیتا، سوچ بچار کی، اللہ رب العزت دی مخلوق دے اندر جدوں مشاہدہ کیتا، زمین نو ویکھیا، آسمان نو ویکھیا، اے بھی اللہ دے فضل نے، تے خدا دی رحمت ہے، آسمان بھی خدا کا فضل بھی اس کی نعمت ہے، پھر ہوا اللہ رب العزت نے مسخر فرمائی، بادل مسخر فرمائے، سورج پیدا فرمایا، چاند کی تخلیق فرمائی، ستارے ساڑی رہنمائی واسطے بڑھائے، زمین کو تخلیق فرمایا، زمین کے اندر جڑی بوٹیاں
زمین کے اندر ساڑھے واسطے کھان پین کی ہر شے حتیٰ کہ جانور بھی اللہ نے ساڑھے واسطے بنائے. ارشاد ربانی ہویا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. میرے بندیو اگر تسی گنتے چلے جاؤ شمار کرتے چلے جاؤ تو تواڈے آداب و شمار ختم ہو سکتے ہیں پر میریاں مہربانیاں ختم نہیں ہو سکتی. اتنے اللہ کے فضل میں کیڑیاں رحمتاں نے. اللہ پاک نے اپنے فضل تے رحمت تے خوشی کا حکم دیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جدوں بھی کوئی خدا تعالیٰ کی نعمت ملے تے اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے. اگر اللہ بیٹا دے تے اللہ کا فضل ہے. اس ویلے بندے خوش ہوتے ہیں برتھ ڈے بھی مناتے ہیں طرح طرح کی خوشیاں کرتے ہیں. اگر اللہ سلطنت دے حکومت عطا کرے تو جس دن حکومت تعین ہوئے اس دن کو خوشیاں منائیاں جاندیاں نے. اللہ حاضر قیاس جس شعبے کے اندر نظر اٹھاؤ نگاہ ڈالو غور و فکر کرنے کے بعد اس نتیجے سے پہنچو گے کہ جو بھی خدا کوئی نعمت دیتا ہے بندے کو خوشی پہ ہوتی ہے بندہ خوشی مناتا ہے. پر آؤ مسلمانوں دیکھیے کہ کائنات خدا کا سب تو بڑا فضل کیڑا ہے. سارے فضلوں کو بڑا فضل خدا کا کیڑا ہے. اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. مسلمانوں ارشاد ربانی اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا قرآن کا کچھ حصہ کچھ تفسیر کر دیا. اس آیت کریمہ کو پتہ لگ گیا کہ اللہ تعالیٰ کا سب تو بڑا فضل نبی پاک دی ذات ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کی فرمایا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر میرے بندے ہو تواڈے تے میرا فضل نہ ہوتا تے تسی خسارے وچ چلے جاندے. ایک جگہ تے نہیں آیا لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ
اگر تواڈے تے میرا فضل نہ ہوتا تے تسی شیطان دے پیروکار بن جاندے۔ مسلمانوں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری ساڈے واسطے بڑا فضل، سرکار دی آمد حضور دا جناب والا جلوہ گری فرمانا ساڈے واسطے بڑا فضل، کیوں اس واسطے کہ نبی پاک تشریف لائے، محبوب پاک علیہ السلام نے آکے انسانوں انسانیت سکھائی، بلکہ سرکار کو پہلے انسانیت نام کی شے کوئی نہیں سی، ظلم و ستم دے آوار حرم سن، غریب والے قتل ظلم کیتے جاندے سن، اے جناب والا دنیا دے غلاماں دے نال بڑا برا سلوک کیتا جاندا سی، اپنی اولاد دا بھی کوئی جناب خیال ماں باپ نوں نہیں سی ہوندا، تے ماں باپ دی عزت تے احترام اولاد دے کول نہیں سی، مسلمانوں کو آپسی اندر دشمن بن چکے سن، چھوٹی چھوٹی گل ایک دوسرے کا قتل کر دیندے سن، اللہ پاک نے اپنے نبی نوں مبعوث فرما کے انساناں نوں انسانیت دا درس سکھا دتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہ سرکار نے دسیا کہ شیطانی راہ دے تے نہیں چلنا، رحمانی راستے تے چلنا، غلط راستے تے نہیں چلنا، سیدھے راستے تے چلنا۔ حضور نے فرمایا ان ھذا صراط مستقیم، اے میرا سیدھا راہ ہے، فتبعوہ، اس تے چلو، ولا تتبعوا السبل فتفرق عن سبیلہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں محبوب تسی اعلان کر دیو اے میرا سیدھا راہ، اس تے چلو، اس کو علاوہ راستے اختیار نہ کرو ورنہ بھٹک جاؤ، گمراہ ہو جاؤ۔ آپ مسلمانوں دو دن واقعات اسے حوالے نال عرض کیتی جاواں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تے اللہ دا فضل کس طرح ہویا، اللہ پاک نے کس طرح مہربانیاں کیتیاں، اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس قوم دے اوتے کرم فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت ایک صحابی آئے نے، بڑے پریشان، نام تحیہ قلبی، پریشانی ہے۔ سرکار نے فرمایا تحیہ قلبی کیوں پریشان ہے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ جب سننا رات نو آرام کرنا تے رات نو آرام نہیں آندا، دل نو چین نہیں آندا، بڑا پریشان ہاں۔ حضور نے فرمایا کی مسئلہ ہے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ گناہ بڑا عجیب ہویا ہے، بیان کرن دی بھی سکت نہیں۔ سرکار نے فرمایا بیان دے گا؟ تحیہ قلبی کہتا ہے یا رسول اللہ اللہ کا شکر ہے جس نے توانوں بھیج کے تے سانو انسانیت سکھائی، ورنہ اسی تے انسانیت جو ہارے لوگ کے سامنے بڑا بیانہ گناہ ہویا ہے۔ حضور نے فرمایا داشتے صحیح۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ ایک وقت سے میں سفر سے جان لگا، بیوی میری حاملہ سی، میں بیوی نو وصیت کی تھی اگر بیٹا ہوئے تے بھاوے بیٹی ہوئے تے گلا گھونٹ دینی مار دینی، میں اپنے سین اور آنگن کے اندر بیٹی کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا۔ میں سمندر پار کم تے چلا گیا، 7 سال گزر گئے، 7 سالہ تو بعد واپس مڑیا، جدوں میں گھر کے اندر قدم رکھے کہ اتنے عرصے تو بعد خوش ہو کے گھر آ رہا تھا، گھر والے بھی بڑی خوشی ہونی سی، لیکن جو ہی قدم اپنے گھر کے سہنے چ رکھے اگے بیٹی نو ویکھیا تے میری ساری جناب والا خوشی طاقت مل گئی، میرے اوتے پریشانی سوار ہو گئی۔ حضور نے فرمایا او کیوں؟ گھر دے اندر بیٹی ویکھ لے۔ جناب والا کہندے یا رسول اللہ میری خوشیاں کھا کے گزر گئیاں،
پیغمبر میرے دل میں کوئی رحم نہیں آیا میں اپنی بچی کا ہاتھ پکڑیا ہے وہ بیلچا بھی چک لیا ہے اور رسی کے نال اور رسی بھی چک لی ہے تو میں جنگل کے اندر جا کے کڑا کھولنا شروع کر دیتا ہے جناب والا کڑا کھول کے اپنی بچی دے آدھا بن دیتے ہیں وہ میری 7 سال کی معصوم بچی دیکھ دی تے چلاندی رہی ہے ابو رب کہتی رہی ہے جس نے میرا چہرہ میں سی بیٹھی ہوا بس کرتی تعارف سے میرے ابو نے آنا ہے یا رسول اللہ بولتے میں ابو پکار دی رہی پر میں گھر کے اندر اپنی بیٹی نو ڈال کے تو مٹی ڈال دیتی اپنی بیٹی نو زندہ کر کے جب واپس آیا رات نو سونا اکھاں میں کوئی بیٹی کی تصویر آ جاتی ہے رات نو سکون آندا ہے نہ دن نو سکون آندا ہے ایڈا بیانک گناہ کیتا ہے مسلمانوں جب محبوب پاک علیہ السلام نے اس کی گل سنی ہے آپ کی داڑھی مبارک آنسواں دے نال بڑھ گئی سرکار دے صحابہ رو رو کے جناب والا جناب پریشان نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او تحیا قلبی ذرا ایک دفعہ پھر واقعہ سنا اس نے پھر واقعہ سنایا سرکار نے اور جناب اکھاں وچ آنسو بہائے مسلمانوں مصطفیٰ کریم نے فرمایا تحیا قلبی کیسے کیسے بھیانک گناہوں میں سندور جاہلیت اللہ پاک کا فضل ہوئے کسی راہ راست چل پئے ہو پتہ لگا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو بھیج کے جو انسان نے فضل کیتا ہے اہو جہا ہور فضل کوئی نہیں ہو سکتا اللہ اکبر ماواں دیاں گردناں وچ رسیاں ڈال کے لوگ بازار بیچ چھڑتے سن پیراں نال رون چھڑتے سن نہ باپ دا احترام نہ ماں دا احترام آپس کی اندر دشمنی جدو نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں شریف لائے 2 قبیلے سن یہودیاں میں ایک بنی قریظہ ایک بنی نضیر ایسا یہودی برادری سے بچھو ایک کی خاندان سے یہودی آپس سے ایڈے دشمن سن کہ ہر ویلے ہماری لڑائی جاری رہتی تھی قتل و غارت کا سلسلہ کبھی ادھروں ایک بندہ مری جاتا تھا کبھی ادھروں مری جاتا تھا اللہ پاک نے قرآن کی فرمایا ہے لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم اے مخاطب اگر تو سارا کچھ زمین تے جو ہے خرچ کر کے انہاں وچ محبت ڈالنا چاہتا ہے نہیں سی ڈال سکتا یہ اللہ کا فضل ہویا ہے کہ اس نے اپنا محبوب بھیج کے اخوت بھائی چارہ قائم کر دیتا دشمنیاں ختم ہو گئی اللہ پاک نے قرآن کی فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللہ کی اس نعمت کو یاد کیا فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ نبی پاک علیہ السلام آئے سرکار نے دسے کہ مومن مومن کا کیے انما المؤمنون اخوہ مومن مومن کا برائے سرکار دو عالم نے فرمایا کہ مومن مومن واسطے ایک دیوار کی طرح یعنی جدو مومن اکٹھے ہون انہاں وچ طاقت ہوئے گی متفرق ہون تے طاقت ختم ہو جائے گی نبی پاک نے فرمایا کہ مومن انج ہونا چاہیے
افتراق کا شکار ہویا ہے، محبتہ ختم ہویا، اتحاد گئے، اس کے بعد غیر مسلم بھی ساڑھے سے سوار ہو گیا۔ غیر مسلم اتنا سوار ہویا کہ صرف ساٹھی غلامی جو سے اتفاق نہیں کیتا، بلکہ تجاوز کر کے اس نے ساٹھی مقدس ہستیاں سے بھی انگلی اٹھانی شروع کر دیتی، تانے شروع کر دیتے، سب کو شکم کا سلسلہ شروع کر دیتا۔ اس زوال کیوں آیا ہے؟ اس زوال کی وجہ یہ ہے کہ ساٹھی جو محبت مدینے آنے والی سی وہ ختم ہو گئی ہے، سارا اتحاد افتراق میں بدل گئی ہے، ساری محبت اور اخوت ختم ہو گئی ہے۔ غیر مسلم کے سامنے برقرار رہنے واسطے اتحاد ضروری ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ید اللہ علی الجماعت، جماعت رب دا حق ہے، خدا دی مدد اس نوں ملدی ہے جڑے منتشر نہیں ہوندے، مفترق نہیں ہوندے، جدا جدا نہیں ہوندے، بلکہ متحد ہوندے ہیں۔ اور متحد کس بنیاد پہ اسی ہو سکتے ہیں؟ متحد مسلمانوں کو محبت مصطفیٰ ہے، جس کے اتفاق پوری دنیا میں مسلمانوں کا ہو سکتا ہے، اور کوئی اتفاق نہیں سبھی نہیں۔ ایک مصطفیٰ کی محبت، اللہ پاک نے ایسی شے بنائی ہے محبت مصطفیٰ جس میں امت اتفاق ہو سکتا ہے۔ اگر محبت مصطفیٰ ہے دنیا میں عزت بھی مل جائے گی، آخرت کی کامیابی بھی مل جائے گی۔ حضرات گرامی، تو میں عرض کر رہی آسان کہ خدا دا سب تو بڑا فضل نبی پاک دی ذات ہے۔ نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نے، اللہ پاک نے ایک یہ بھی سانو اعزاز دیتا ہے کہ پہلیاں امتاں دے اندر جدوں کوئی گناہ کرے آ تے گناہ دا کفارہ مختلف چیزاں سن۔ اگر بالفرض کپڑا پلیت ہو گیا ہے تو کپڑے کو دھو کے صاف نہیں سے کیتا جاتا، بلکہ حکم ایسی کہ انہوں کٹ دے، کپڑا کٹ دینا دا حکم سی۔ اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے فضل کیتا ہے کہ پانی دے نال اسی دھو دئیے تو کپڑا پاک تے صاف ہو جاتا۔ اور پھر مزید دیکھو پہلیاں قوموں کے اندر، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر جدو انہوں نے گناہ کیتا، اللہ پاک نے فرمایا تسا گناہ کیتا ہے، میرے کریم انہوں نے کہہ دیو تسا بچڑے میں معبود بنایا ہے، اور تواڈی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتی جب تک کہ تسی ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ انہاں کیا لانوں میں نہ کہتا نور اللہ جہرتم، اسی اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتے جب تک اللہ نو آمنے سامنے نہ دیکھیے۔ کہ بجلی نے پکڑ لیا سارے مر گئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے کرم کیتا، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، انہاں دے مرن کے بعد اللہ فرماتا ہے ایسا زندہ کر دیتا تاکہ وہ شکر کریں۔ اس طرح انہوں نے سمجھایا گیا۔ اسی طرح جب انہوں نے بچے معبود بنایا کہ اللہ پاک نے فرمایا ہن توبہ نہیں قبول ہو سکتی جب تک کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قتل کرو گے تو توبہ قبول ہوئے گی، ورنہ قبول نہیں ہوئے گی۔ اور اللہ پاک نے اندھیرا کر دیتا، اندھیرے دے وچ ایک دوسرے تے تلوار چلاتے رہے اور ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے، حتیٰ کہ 70,000 بندہ قتل ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے ہن تہاڈی توبہ قبول ہے۔ ارے مسلمانوں، انہاں دی توبہ اس وقت تک قبول نہیں سی ہوندی جب تک وہ ایک دوسرے کا قتل نہیں کرتے۔ دیکھو مصطفیٰ نے اللہ نے بیٹھ کے فضل کے کیتا ہے کہ قیامت تک رب نے توبہ دا دروازہ کھول چھڈے۔ بیٹا بڑا کوئی سنگین
آپ فرماتے ہیں بے بسم اللہ بے بسم اللہ حکم اللہ کا فضل چونکہ حضور کی ذات سب تو بڑا فضل یہی وجہ ہے کہ جس طرح حضور دی آمد بے مثال ہے، جو کرامات، جو معجزات، جو انوار و تجلیات کا حضور دی آمد سے ہو جائے، یہ پہلے یہ بات کبھی نہیں ہوئے۔ مسلمانوں ہے جڑی روایت بیان کرنے لگا، اس نو تمام مورخین نے لکھیا، حتیٰ کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے نشر الدین کے اندر اور نواب صدیق حسن خان بھوپالی اہل حدیث نے اپنی کتاب شمامت الانبیاء کے اندر لکھیا کہ یہ سید آمنہ حضور دی امی جان آپ ارشاد فرماندیاں نے کہ میں نو خواب آیا تے خواب دی اندر حاطف غیبی تو آواز آئی، کیونکہ خواب کے سرکار دی امی جان کو آندے رہتے سن اور خواب دی اندر نبیاں دی زیارت ہوئی ہے تے اللہ دے نبی آ کے مبارکہ دیندے ہیں۔ مسلمانوں سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتی ہیں حاطف غیبی تو آواز آئی، آواز کی امیے آواز دینے والا آواز دیندے یا
فخرج منی نور، جب میرے محبوب آئے تو نور آیا، اور نور بھی ایسا جس نے کائنات کو منور کر دیتا۔ اور سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے پہ شام اور بصرہ دے محل چمک اٹھے۔ مسلمانوں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی ہے۔ آپ کی امی جان فرماتی ہیں جب میرا لفظ جگر آیا، جب میرا بیٹا پیدا ہویا، جب میرے لخت جگر کی ملاقات ہوئی ہے، ہر طرف روشنی روشنی ہو گئی ہے۔ جناب والا آسمان کے ستارے زمین کے قریب آ گئے ہیں، اور جانور ایک دوسرے کو مبارکہ دیندے ہیں۔ جناب والا مبارکہ کیوں دیندے ہیں؟ کیا فرماندے نے؟ آپ فرماندے نے پتہ لگا کہ اللہ پاک دسنا چاہتے اور زمین والوں اپنے محبوب کے سامنے بیٹا کا مقصد ہے کہ جو پیغام میری طرف میں محبوب لے کے آ رہی ہے وہ بھی بڑا اونچا پیغام ہے، جو مشن اور منصور لے کے آ رہی ہے میرا محبوب وہ بڑا عالم ہے۔ لیکن جب اس مشن کو بلا دیتا گیا پھر مسلمان زوال کا شکار ہو گئے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ معذب تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج کل بڑیاں حکومتاں تے دائیاں دے نال کم لیا جاندے، ہر سیاستدان سمجھتا ہے میرے تو بڑا کوئی جناب عقل مند جناب دانا نہیں، لیکن دانائی اس کی ختم ہو جاتی ہے اس وقت جب قرآن کی مخالفت اس قانون وضع کیتا جاتا ہے اور مصطفیٰ کی شریعت کو ہٹ کے وضع کیتا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کئی برکتہ لے کے آتا ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی لکھتا ہے کہ ایک دفعہ قحط پہ گیا، بلکہ طاعون کی بیماری آ گئی، طاعون کے نال لوگ مرن لگ گئے۔ میں سوچیا کہ کیا کیتا جائے، بچن کا علاج کیے، سوچ کے کہتا ہے فیصلہ میں ایک کیتا کہ حضور دے میلاد میں کوئی کتاب لکھی جائے، حضور دے میلاد میں کوئی کتاب لکھی جائے۔ خیر میں شروع کر دیتی،
جدو نبی پاک دے میلاد تے کتاب شروع کی تھی اس دن سے لے کے اج توڑی کوئی تعاون دی بیماری نال بندہ نہیں مریا جس علاقے کی گل کر رہے ہیں مسلمانوں استاد محترم فرماتے ہیں کہ اگر کتاب لکھن کے نال ایڈی برکت ہوتی ہے کہ تعاون دی بیماری ختم ہو جاتی ہے تو کیا پڑھنا اس کو ناجائز یا پڑھ کے سنانا پھر ناجائز ہو جائے گا اگر کتاب لکھی جائے تو برکت ہی برکت ہے کہ حضور دا میلاد پڑھ کے سنایا جائے پھر بھی رب دیا برکتاں دا ظہور سبحان اللہ اس واسطے مفتی احمد یار خان نعیمی فرماندے نے نثار تیری چہل پہل پہ ہزار مہینے ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں اللہ تعالیٰ تمہاری میری حاضری قبول فرمائے آمین